السلام علیکم ناظرین، اردو اسلامی یوٹیوب چینل آئینہ معرفت میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں اس پاک ہستی کی رضاعت کا ذکر ہے جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے سب سے پہلے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ سابقہ ویڈیو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور ولادت سے قبل آنے والے حالات و واقعات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب نسب کا ذکر کیا گیا تھا۔ اس ویڈیو میں حضور کی رضاعت اور بچپن کے احوال اور دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کیا جائے گا۔ عرب کے شہری باشندوں میں یہ رواج تھا کہ وہ بچوں کو شہری امراض سے محفوظ رکھنے کے لیے اور ان کی زبان میں فصاحت و بلاغت پیدا کرنے کے لیے دودھ پلانے والی بدو عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ شہر سے دور رہنے کی وجہ سے ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہوں۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو مکہ مکرمہ میں قبیلہ بنی سعد سے کچھ خواتین آئیں۔ ان شادی شدہ خواتین کا مقصد ہوتا تھا کہ عرب کے لوگوں کے نو مولود بچوں کو دودھ پلا کر ان کی پرورش کر کے ان سے مال و اکرام حاصل کریں۔ ان خواتین کی کوشش ہوتی تھی کہ مالدار گھرانوں کے بچے مل جائیں تاکہ زیادہ انعام و کرام ملے۔ ان میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ آپ چاہتی تھی کہ عرب کے کسی امیر گھرانے کا بچہ مل جائے تاکہ رقم ملے اور گھر کا نظام چل جائے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر حارث اور نو مولود عبداللہ کے ساتھ مکہ مکرمہ آئی تھی اور ساتھ میں جانور بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ حالت تھی کہ نہ خود کچھ کھانے کو تھا اور نہ ہی جانوروں کے لیے کچھ تھا۔ جانور اتنے لاغر اور کمزور تھے کہ کمزوری کی وجہ سے چل بھی نہیں سکتے تھے، اور نو مولود عبداللہ بھی دودھ نہ ملنے کی وجہ سے ہر وقت روتا رہتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت عرب میں قحط سالی کا دور تھا۔ روایت میں ہے کہ قبیلہ بنو سعد سے جتنی بھی عورتیں آئی تھیں سب نے نو مولود گان کو گود لے لیا تھا ماں سوائے آمنہ کے لال کے، کیونکہ جب عورتیں سنتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ وہاں جاتی ہی نہیں تھی، یا پھر اللہ تعالیٰ انہیں وہاں جانے سے روک لیتا تھا۔ دوسری جانب حضرت حلیمہ سعدیہ کو ابھی کوئی بچہ نہ ملا تھا۔ ایک طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہیں سب عورتیں یتیم ہونے کی وجہ سے چھوڑ کر چلی گئی تھیں، اور دوسری جانب دائی حلیمہ تھی جسے غریب اور کمزور ہونے کی وجہ سے اور پہلے سے ایک نومولود کی ماں ہونے کی وجہ سے کسی نے اپنا بچہ ان کے حوالے نہ کیا۔ لیکن دائی حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ خدا کی قسم بچہ لیے بغیر مکہ سے واپس لوٹنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میں جاتی ہوں اسی یتیم بچے کو گود لے لیتی ہوں اور اسی کو دودھ پلاتی ہوں۔ اگلے دن حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ بچوں کی رضاعت اور پرورش کیسے کی جاتی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے حلیمہ سعدیہ کی بات سن کر کہا کہ تم واقعی ہی سعادت والی ہو، اگر تم دودھ پلاؤ گی تو تیرے لیے سعادت ہے۔ جو خواتین تم سے پہلے آئیں وہ تو یتیم سمجھ کر چھوڑ گئی، بتاؤ کیا تم قبول کرو گی؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ میں اپنے شوہر حارث سے مشورہ کر لوں۔ حارث کے دل میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی محبت ڈال دی تھی، اور جب حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے اجازت طلب کی تو حارث نے خوشی خوشی اجازت دے دی اور کہا کہ اللہ نے چاہا تو سب معاملات درست ہو جائیں گی۔
حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت عبد المطلب کے پاس واپس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمیں اپنا بیٹا عطا فرمائیں۔ جناب عبد المطلب حلیمہ سعدیہ کو حضرت آمنہ کے حجرہ کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور جب حلیمہ سعدیہ حجرہ انور میں داخل ہوتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ دودھ سے زیادہ سفید اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں لپٹیں مار رہی ہیں، اور آپ کے نیچے سبز حریر بچھا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خراٹے لیتے ہوئے اپنی کفا یعنی بچھونی پر محو خواب ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے چاہا کہ آپ کو نیند سے بیدار کر دوں، مگر حلیمہ سعدیہ آپ کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئیں۔ پھر آہستہ سے قریب ہو کر آپ کو گود میں اٹھا لیا اور اپنا ہاتھ سینہ مبارک پہ رکھا تو آپ نے تبسم فرما کر اپنی آنکھیں کھول دی اور نظر کرم فرمائی تو آپ کی آنکھوں سے نور نکلا جو آسمان تک پرواز کر گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے دونوں آنکھوں کے درمیان ماتھے پر بوسہ دیا اور دودھ پلانے کے لیے داہنا پستان دہن مبارک میں دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا۔ پھر دائی حلیمہ نے بایاں پستان دہن مبارک میں دینا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ لیا اور دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدائی حالت میں ہی عدل و انصاف کو ملحوظ رکھنے کا الہام فرما دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ ایک ہی پستان کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، کیونکہ حلیمہ سعدیہ کا ایک نومولود بچہ بھی تھا جو کہ ماں کا دودھ پیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی کا حق تلف کروا سکتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس جہان میں آئے ہی عدل و انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے اور لوگوں کو حق اور انصاف دلوانے کے لیے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ایک پستان سے پیتے، دوسرے کو اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیتے۔ دودھ پلانے کے بعد دائی حلیمہ حضور کو باہر اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے لے آئیں۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ بھی آپ کے حسن پر فریفتہ ہو گئے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر اپنی اونٹنی کے پاس گئے تو دیکھا اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، جبکہ کچھ دیر پہلے ان میں ایک قطرہ بھی دودھ نہ تھا، جسے انہوں نے دوہا اور خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کچھ دن مکہ مکرمہ میں رکی اور ایک رات انہوں نے دیکھا کہ ایک نور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہے اور سبز کپڑوں میں ملبوس ایک شخص آپ کے پاس کھڑا ہے۔ دائی حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر کو جگایا اور کہا اٹھیے اور دیکھیے۔ شوہر نے کہا اے حلیمہ خاموش رہو اور اپنی اس حالت کو چھپائے رکھو، کیونکہ جس دن سے یہ فرزند پیدا ہوا ہے یہود کے علماء اور احبار نے کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے اور انہیں چین نہیں ہے۔ حلیمہ سعدیہ بڑی خوش قسمت تھی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا، والدہ اور چچا نے حلیمہ سعدیہ کو بہت کچھ دیا جسے دیکھ کر تمام عورتیں حیران رہ گئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی سواری پر سوار ہوئیں اور نبی پاک کو اپنے آگے بٹھا کر واپسی کا سفر شروع کیا۔ وہی سواری جو مکہ بڑی مشکل سے پہنچی تھی، اور جب اس لاغر اور کمزور سواری پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے تو اس میں اتنی چستی اور چالاکی آ گئی کہ اس نے اپنے آگے جانے والے سب سواروں کو پیچھے چھوڑ دیا، اور راستے میں جب کعبہ آیا تو حضور کی سواری نے 3 مرتبہ جھک کر اپنا سر زمین پر رکھا اور پھر واپس آ گئی۔ آپ کی سواری اتنی خوش اور پرجوش تھی کہ فصیح زبان میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی اور
بنو سعد کی عورتوں سے کہہ رہی تھی کہ تم نہیں جانتی کہ میرے اوپر کون سوار ہے، میں حامل رسول رب العالمین ہوں۔ دنیا کی خوشی اور عقبہ کا نور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلہ بنی سعد پہنچ گئی، اور جیسے ہی آپ قحط زدہ قبیلے میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے وہاں ہر طرف ہریالی پھیل گئی، رزق کی فراوانی ہوگی۔ جن مویشیوں کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ نہ تھا، آپ کی برکت سے اس قدر دودھ بھر گیا کہ گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے، لیکن تھنوں میں دودھ کم نہ ہوا۔ الغرض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آمد سے ہر طرف رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہونے لگا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، جس دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے ہیں، مجھے رات کو چراغ جلانے کی ضرورت نہ پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے میرا گھر روشن ہو گیا تھا۔ آپ بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں لیٹے ہوتے تھے اور چاند سے کھیلا کرتے تھے، جس طرف انگلی کرتے تھے چاند اسی طرف چلا جاتا تھا۔ آپ فرماتی ہیں، جب حضور پاک میری گود میں ہوتے اور بکریاں اپنے باڑے سے نکلتی تو ایک ایک کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی اور سجدہ کر کے گزرتی تھی۔ جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 3 ماہ ہوئی تو آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے لگے۔ جب 4 ماہ ہوئی تو دیوار پکڑ کر چلتے تھے۔ جب 5 ماہ ہوئی تو چلنے پھرنے لگے۔ جب 9 ماہ ہوئی تو آپ فصیح گفتگو کرنے لگے، اور جب 10 ماہ ہوئی تو بچوں کے ساتھ تیر اندازی کرنے لگے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ پتھر آپ سے باتیں کرتے تھے اور درختوں کی شاخیں جھک جھک کر سلام کرتی تھی۔ آپ کی رضائی بہن شیمہ فرماتی ہیں کہ جب آپ دوپہر دھوپ میں باہر نکلتے تو بادلوں کا ایک ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فگن رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وادی میں جاتے وہ ہری بھری اور سرسبز ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کنویں سے پانی پیتے، اس کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا تھا۔ جنگلی جانور پاس آ کر آپ کے قدموں کو چومتے تھے۔ حضرت حلیمہ نے اپنے بیٹے حمزہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ بتا بیٹا کیسے ہیں تیرے قریشی بھائی؟ تو حمزہ بیان کرتا ہے، امی جان، پتھر، پہاڑ، درخت، پرندے، وحشی جانور جو بھی راستے میں ملتا ہے وہ کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ قدم رکھتے ہیں وہاں سبزہ اگ آتا ہے۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جن کا ذکر اگر کروں تو یہ ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی۔ بہرحال کچھ عرصہ بعد حضرت حلیمہ سعدیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس لے آئیں، اور حضرت عبد المطلب نے حلیمہ سعدیہ کو بہت سے انعامات سے نوازا۔ ناظرین کرام، درج بالا تمام گفتگو اور واقعات مختلف اسلامی کتب کی روایات سے نقل کیے گئے ہیں۔ سب سے بہتر علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ناظرین کرام، انہی الفاظ کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ دیگر لوگوں کو بھی یہ میری ویڈیو شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ جزاک اللہ۔